ہیلو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں دیکھیے اسد الدین اویسی نے قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں کیا بولا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور پلیز اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت ان لوگوں کے لیے پوری ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو نہیں مانتے ان پر رحمت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ بتاؤ جو نہیں مانتے ان کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پیغام کو نہیں مانتے تھے، اللہ ان پر اپنے فطروں سے ان پر عذاب بھیجتا تھا، اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیتا تھا، اللہ ان کے گھروں کو زمین میں دھسا دیتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اللہ ان لوگوں پر اپنا اس طرح کا عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکوں پر بددعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس طرح کے جلسے جو علماء کرام جس میں آ کر اپنے بصیرت افروز خطابات سے آپ کو اور ہم کو نوازتے ہیں، بتاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اللہ تم کو آخرت میں ان کے ساتھ رکھے گا۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابوبکر صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، میں فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کی بنیاد پر میں ان کے ساتھ رہوں گا، گو میرے اعمال ان کے برابر نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اور آپ کو بے پناہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامت رحمت سے وابستہ کر کے رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو اپنے رسول کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، یعنی ختم کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر ادب رسول سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کریں گے تو اللہ آپ کے ہمارے اعمال کو حق کر لے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو تعظیم رسول کے آداب سکھائے گئے، ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ آبر رسول کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی گندی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس اور اناپ شناپ بکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے وطن عزیز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکتے ہیں، یاد رکھو تم آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنے سے آسمان کی نورانی کرنوں کو تم اندھیرا نہیں کر سکو گے۔ تم سورج کی طرف دیکھ کر تھوکنے سے سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، وہی تھوک تمہارے چہرے پر آ کر گرتا ہے۔ اور جس ظالم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، ہم اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، حدیث شریف میں آیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے بازو بھی کھڑے ہو جاتے تو آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا زمین پر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس اور اناپ شناپ بکنے کی کوشش کرے گا، ہم آبرو رسول کی حفاظت کریں گے، ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں گے۔ ہم مسلمانوں کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔